ڈاکٹر مبارک علی نے سینٹرل ماڈل لور مال میں تعلیم اپنی اسکولنگ کی. اس کے بعد پھر یہ جی سی یونیورسٹی جو گورنمنٹ کالج تھا ان دنوں میں, وہاں اپنی تعلیم حاصل کی. پھر یہ ملتان چلے گئے, میڈیکل کی تعلیم نشتر کالج ملتان سے حاصل کی, اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے. اور برطانیہ سے یعنی کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ نہ صرف انہوں نے پاکستان میں پریکٹس کی بلکہ یہ زیادہ عرصہ انہوں نے سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں گزارا, اور سوشل ویلفیئر کے کام بھی میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں. اور یہ کئی انہوں نے شادیاں بھی کروائی ہیں, اور ان سے ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید بات کریں گے سوشل ویلفیئر پہ اور کیا کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر مبارک ہے. بیسیکلی تو میں ENT سرجن ہوں, لیکن بہت عرصے سے میں سوشل ویلفیئر کے کام کرتا ہوں, جس میں بے شمار فیکٹرز آ جاتے ہیں, جیسے شادیوں کا مسئلہ ہے اور دوسرے جو پرابلمز ہیں. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ابھی جب میں پاکستان آیا 4-5 سال پہلے, کہ شادیاں تو بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور لڑکیوں کی شادیاں بڑی لیٹ ہو رہی ہیں. تو میں تو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں میڈیکل پرابلم کیا ہے, سوشل پرابلم کیا ہے, اور ہم کیوں میریجز کے لیے پریشان ہیں. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں وہ ڈرتا ہے کہ اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں. ہم نے خود ہی ایک کلچر کو چینج کر دیا. ایک شادی جو ہے وہ ایک دن میں ہو سکتی ہے, کھانا ایک ہو سکتا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کھانے بنا دیے, ایک ہفتے کے لیے ہال بک کرتے ہیں. تو جو افیکٹ ہے دوسری فیملیز میں پڑتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو فیمیل کے بارے میں جو بچے ہیں ہماری, ان کے میڈیکل پرابلمس کیا ہیں. یہ آپ خود بھی پڑھیں اور میری باتوں کو دھیان سے سنیں. اللہ میاں نے عورت کو ایک ہارمونل سسٹم کے اندر پکڑا ہوا ہے, جو اس کی باڈی کے اندر جو ایبیلٹیز ہیں وہ آتی ہیں. اب کیا پرابلم ہوتا ہے, لیٹ میرجز سے بچے جو ہیں وہ بڑے اب نارمل سے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو ہم منگول کہتے ہیں. دوسری اب نارملٹیز ہوتی ہیں, بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب نارمل باڈی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو آئیڈیل ایج کیا ہے, اب اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ باڈی جو ہے کس ایج سے فٹ ہو جاتی ہے فار میرج. جو ہمارے مطلب اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ منارکی پہ آپ کو شادی کر دینی چاہیے, لیکن اس زمانے میں کیونکہ جلدی لوگ بچیوں کو منارکی ہو جاتی ہے اور وہ تعلیم کے اپنے پھنسے ہوتے ہیں پروگرامز میں, تو لازم بات ہے کہ تھوڑا سا وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جب بچی MBBS کر لیتی ہے تو وہ تقریباً 24 ایئرس کی ہو جاتی ہے. اس وقت بچی بجائے شادی کے یا گھریلو پرابلم کے وہ سیدھا پوسٹ گریجویٹ کے لیے چلی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی عمر جو ہے وہ 31 تک پہنچ جاتی ہے. یہ بڑی غلط سی ایج ہے. اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ سوشل پرابلم اور جو ایجوکیشن پرابلم ہے اس کو ساتھ لے کے دونوں کے مسئلے حل کرنے چاہیے. باقی جو فنانشیل پرابلم ہے یہ سیلف کریٹڈ ہے, ہم نے خود پیدا کی ہیں. کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں اتنا لمبا چوڑا شادی کا سلسلہ نہیں ہے. میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں دیکھا ہے. دے میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. شادی کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک کپل بنانا ہے اور اللہ کو گواہ کر کے بنانا ہے. بات جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ بہت کم پیسوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے کلچر کو ٹھیک کر لیں. لیکن وی ہیو مائگریٹڈ فرام انڈیا, اور بیسیکلی ہم جو ہندوازم ہے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ تو بڑی افسوسناک کی بات ہے کہ جو سارا کلچر ہے وہ سارا انڈین ہے. ہمیں اپنا مسلم کلچر جو ہے, اسلام کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے, اس سے ایزی ہو جائے گا. اب یہ آبزرویشن جو میری ہے, مطلب اور لوگوں نے بھی کی ہے, WHO نے بھی وہ ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ بے شمار لڑکیاں جو ہیں اس وقت ہائپر میچور ہو چکی ہیں. ان کے اندر کیونکہ ہارمونل ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی ڈکریز ہو جاتا ہے, جس سے ان کی وشز ختم ہو جاتی ہیں. لیکن گھریلو پرابلم یہ ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے گھر میں لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے, پھر اس گھر میں اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کی بابیاں جو آتی ہیں وہ پھر ٹالریٹ نہیں کرتی. یہ لیٹ کمپلیکیشن ہے, سب لوگوں کو یہ پتہ ہے. اب سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے, جیسے پہلے گورنمنٹ کرتی تھی کہ 100-200 بچیوں کا نکاح کر دیتے تھے, گورنر ہاؤس میں کر دیتے تھے, ایک کھانے میں کر دیتے تھے. تو گورنمنٹ کو یہ سسٹم انکریج کرنا چاہیے کہ کپل پہلے بنائیں اور فنانس کو اتنا انوالو نہ کریں کہ لوگ بالکل بے بس ہو جائیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے,
تو میں نے شادی کرنی ہے، تو میں نے لڑکی والوں کو اپنے گھر بلایا، میں نے کہا یہ میرا گھر دیکھ لیں، اس گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں ریپلیس کروں گا، آپ نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ دے ور ویری ہیپی۔ اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا یہ تو سارا مسئلے حل ہو گئے، اوپر جا نیچے جا، انہوں نے سارا کچھ دیکھا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ تو 3-4 دن میں ہم نے ویری ویری سمپل وے شادی کر دی، تو پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، سوشل میٹرز حل ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا، بہت ترقی کرے گا، بجائے اس کے کہ لوگ غلط سسٹم کے اندر چلے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ جی بچے کی بیٹے کی شادی بڑی سادگی سے کی ہے۔ پاکستان میں آپ میرج ہالز دیکھ لیں، مارکیز دیکھ لیں، ان کی ڈیکوریشن دیکھ لیں، اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اشرافیہ کو، جو ہمارے عمرہ ہیں، ان کو بھی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو وہ بھی اس پریکٹس میں کم از کم آ جائیں، سادگی اپنائیں اور یہ ایگزامپل سیٹ کریں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کوئی اس میں قانون سازی ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ قانون سازی تو کافی ہوئی ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ سسٹم کو نا یہ تھوڑا سا ماڈیفائی کریں۔ جب سے یہ شادی حال بن گئے ہیں نا، خرچے بہت بڑھ گئے ہیں۔ پہلے سمپل سی شادی ہوتی تھی، گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب ہر بندہ جو ہے وہ شادی کے لیے 5 دن استعمال کرتا ہے۔ بلکہ پیچھے ایک ہمارے منسٹر نے پورا مہینہ شادی کا فنکشن کیا، تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ اٹ از ناٹ اے میرج، اٹ از اے ڈفرینٹ کلچر جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اگر ہم بڑے سمپل طریقے سے شادی کرتے ہیں، پہلے نکاح کر لیتے ہیں، پھر ایک کھانا کرتے ہیں، تو ہماری فیملی اور دوسرے لوگوں کی فیملیوں میں جو بے شمار بچیاں ان میرڈ ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں انوائرمنٹ میں کتنے لوگ ان میرڈ ہیں، ان کی ایج جو ہے وہ نہ ہونے دیں زیادہ، ورنہ بہت زیادہ آپ کے معاشرے میں اب نارمل بیبیز آ جائیں گے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ 35 پہ لوگ شادی کرتے ہیں، پھر جو بیبی ہوتا ہے اکثر، مطلب جو بک میں بھی لکھا ہے، آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کے ایبلٹیز کچھ نہیں ہوتی۔ میری اماں جو تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جوانی کی جو شادی ہوتی ہے، لڑکی کی عمر 15-20 سال ہوتی ہے تو بچے بڑے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ابراڈ پہ آپ جو کلچر دیکھیں مختلف ملکوں کے اندر، تو وہاں آپ جا کے، میں انگلینڈ میں رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ ایک ٹاپک شروع کیا، ہر بندے سے میں پوچھتا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی اماں کی عمر کیا تھی؟ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہماری ماں کی عمر 15 سال تھی یا 16 سال تھی۔ دنیا کے اندر یہ شادی یا بچے پیدا کرنا ہے، اس کا ریلیشن اسلام کے ساتھ تو ہے لیکن وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ بچے آپ دیکھیں نا کتنے ذہین ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کلچر کو ایڈوانس کرتے ہوئے، فنانشیل پرابلم کو کم کرتے ہوئے کپلنگ زیادہ کریں۔ آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارا جو کلچر ہے وہ پوری دنیا سے آیا ہوا ہے۔ جو افغانستان سے یا فلاں ملکوں سے انویڈر آتے تھے وہ یہاں مکس ہو گئے۔ ہم جو پیچھے پڑ کے جی ذات پات کا چکر ہے، جی آپ تو چھوڑ دیں، سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو بچہ افورڈ کر سکتا ہے میرج کے لیے ماں باپ کے ساتھ مل کے اس کو لائیں گھر کے اندر۔ ابھی ریسنٹلی جو شادی ہوئی ہے تو وہ بچے نے بتایا کہ میری اماں کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہمارے گھر میں خاتون کوئی نہیں تھی، انہوں نے بڑے ہی سمپل طریقے سے شادی کی۔ ہم لوگ بڑے حیران تھے، یار اتنی چھوٹی بارات اور اتنا صاف ستھرا اور تھوڑا سا کھانا، اور شادی ہو گئی۔ ماشاءاللہ وہ بڑے خوش ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ گھر میں خاتون کے آنے سے برکت بہت ہوئی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، لڑکی اپنی قسمت اور مقدر کا ہر چیز لے کے آتی ہے، فنانشیل پرابلم نہیں ہوتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیز آپ سے ایک اور پوچھنی تھی کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ شادیاں بھی اس طرح سادگی اپنانی چاہیے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پریکٹس نہیں بن رہی ہے۔ شادیوں میں بے جا اخراجات، آپ شادیوں کی بارات دیکھ لیں، کئی ہزار کی جو عمرہ کی جو ہے نا براتیں آ رہی ہیں، اور وہ کھانے اور یہ چیزیں ساری جا رہی ہیں جو تقسیم کرتی ہیں، اور جو معاشرے میں آپ نے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور ابھی بھی شادی نہیں ہو رہی، انہوں نے اچھے رشتوں کو آئیڈلائز بھی کیا ہے کہ ہماری شادی ہو۔ آپ اس حوالے سے ان بچیوں کو، ان خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور والدین کے لیے کیا میسج ہوگا؟ سر آپ کا جو کویشچن ہے بہت اچھا ہے۔ میں ایک جگہ پہ نا لیکچر دے رہا تھا میرج کے لیے کہ آپ بچیوں کی شادی کریں،
لیکچر کافی لوگوں نے سنا, سوال جواب کیے گئے. جب میں نیچے آیا تو میرے ساتھ ایک خان صاحب بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں جی آپ میری مدد کریں, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو میں نے ان کو اتنے پیسے دیے جتنے نکاح خواہ کی فیس ہوتی ہے, اس کی فیس بڑی کم ہے. اصل شادی جو ہے وہ آپ مسجد میں کریں اور آپ نے مناسب پیسے آپ بچی کو شادی کریں, نہ کہ آپ سارے فیشن کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اس طرح یہ کام رکا رہے گا. آپ یہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے کپل کرنے کا, اکٹھا کرنے کا, یہ آپ اس کو اپنائیں بجائے گھر بٹھانے کے. اب جو لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی, میں نے ان سے کہا تھا آپ ایک 1 سٹیپ نیچے آ کے کر لیں. ہر ایک کو تو بڑے بڑے رشتے نہیں مل سکتے, لیکن جو قسمت میں لکھا ہے, مقدر میں لکھا ہے, اس کو آپ اپنائیں. اب وہ پچھتا رہے ہیں. گھر میں ایک لڑکی بیٹھی ہے یا 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کو فٹ کرنا بڑا مشکل ہے. میری اماں ہمیشہ کہتی تھی لڑکی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے. اگر اس گھر کو وہ بنا دیتی ہے, سارے کام وہ کر دیتی ہے, تھوڑی سی محنت کا کام ہے. میری وائف ڈاکٹر ہے, ہم بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہم دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں کچن میں. کو میں کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں جو ہیں وہ پروفیشن میں جاتی ہیں, تو میاں بیوی کو کوئی بھی کام ہے, کچن کے اندر ہے یا باہر کا کام ہے, وہ 50% کر کے کر لینا چاہیے. پروفیشن کبھی بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. اف یو آر اے ویری گڈ ڈرائیور, گھر کو چلانے کے لیے ایک اچھا ڈرائیور چاہیے, تو آپ کی اس طرح فیملی سیٹ اپ بھی بن جائے گا. ہر وقت تو ایک خاتون کام نہیں کر سکتی. آپ ہر صورت میں بچے پالنے کا پرابلم ہے. دوسرا اپنے پیشنٹ کو بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے پالیں کہ دونوں میں بیوی شیئر کریں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ بچے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتے یا ماں کے ساتھ سونا ضروری ہے. یہ آپ نے ایک کلچر خود ڈیولپ کرنا ہے. اس سے فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. جتنا آپ گھر کے معاملات میں انوالو ہوں گے اور جتنا آپ نوکری کے اندر اپنے کام کے لیے پیسے کے لیے جائیں گے, یہ دونوں چیزیں مکمل شیئر کرنی ہے آپ نے. تو باقی چیزیں جو ہیں میڈیکل پرابلم تو میں نے بتا دی ہیں, سوشل پرابلم آپ نے حل کرنے ہیں. یکدم ایک ایسا سیٹ اپ بننا چاہیے جس کے اندر گورنمنٹ میں, جیسے پہلے کچھ لوگوں نے شادیوں کی ہیں, گورنر روز کے اندر 200 بچیوں کی ہو گئی, 400 بچیوں کی ہو گئی, اس کے اندر فائنانس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. نہ ہی وہ کھانے کا وہ ایک کھانا دے دیتے ہیں. اس طرح کا کلچر ڈیولپ کریں کہ گورنمنٹ لیول پہ کوشش کی جائے اور ایک ڈیٹا تیار کیا جائے, پھر ان کو کپلنگ کی جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں. تو اللہ میاں گھر میں رحمت و برکت پیدا کرتا ہے. وہ سارا کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے, ہم نے اپنی قسمت کو جگانا ہے اور سارے کام کرنے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. ایک لاسٹ کویشچن مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر آپ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ رہے ہیں, تو وہ بھی اسلامک ممالک ہیں, تو وہاں شادیوں کی یہ رسومات اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان میں خاص طور پہ ہیں؟ یہ اس پہ تھوڑا مختصراً. جی ماشاء اللہ, آپ نے بڑا اچھا کویشچن پوچھا ہے. ہم ایک اسلامک جو ملک ہے سعودی عربیہ, وہاں سب سے آسان کام جو ہے نا وہ شادی کرنا ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ان کا کلچر جو ہے وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہے. ہم ایک دوسرا کلچر فالو کرتے ہیں, وہ 2 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں. ان کے سسٹم میں یہ ہے کہ ایک وہ جو بھی ایک اماؤنٹ پے کرتے ہیں اسلام میں, جیسے اس کی اجازت ہوتی ہے. جو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, جو وہاں پہ پولیس مین جو ہے وہ اس کی سیلری 3000 ریال ہے. تو پہلی شادی جو ہے وہ تھوڑی سی اولڈ ایج لڑکی سے کر لیتا ہے 30-35 کی. پھر جب اور تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو ادھر سے بھی بچے ہو جاتے ہیں, تو خود ہی جو ہے نا اس کی بیوی کرتی ہے کہ جو گو فار ینگر گرل, تو وہ ایک اور شادی کر لیتا ہے. اس طرح کر کے وہ وہاں پہ جو کلچر ہے شادی کرنے کا, اٹس ویری ویری سمپل. میں نے بڑی شادیاں اٹینڈ کی ہیں. ہمیشہ ایک کھانا ہوتا ہے, وہ بڑے آسان سے, مطلب لڑکے نے ایسے کپڑے پہنے ہوں گے آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا. کوئی وہاں پہ بینڈ باجا نہیں بجتا, کوئی دنیا کے, میرا خیال ہے میں نے سعودی میں بڑے کام دیکھے ہیں یہ میریجز ہاؤسز. اپنے گھر میں ایک ٹینٹ لگا کے وہاں پہ ہم گفٹ جو کرتے ہیں وہ وہاں پہ پیسے نہیں دیتے, بکرے باندھ کے جاتے ہیں رات کو تاکہ اسے کھانا تیار ہو جائے. یہ مطلب عجیب سی بات بتا رہا ہوں, ہاؤ دے ڈو اٹ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پیسے دینے چاہیے, یہ بڑی سوشل ہیلپ ہے فیملی کے لیے, ہم جس کو سلامی کہتے ہیں. اس سے فیملی جو اسٹیبل ہو جاتی ہے, ایک رشتہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمپل میتھڈ کر لیں اور شادیوں کا بنائے پروگرام, دنیا کے بے شمار ممالک میں ہزار بندوں کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے, تو ہم بھی 200-400 کا کوئی سسٹم بنائیں, نکاح کریں, ایک کھانا دیں کولیکٹیولی جیسے کوئی لوگ افورڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بے شمار. دوسری بات ہے کہ
اس وقت پنجاب کے اندر میرا خیال ہے کہ 5000 آدمی ہیں جو مختلف فیملیز کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں، اور نیوز پیپر بھی ان کے اشتہار آتے ہیں، وہ کپلنگ کرتے ہیں۔ کپلنگ کے اندر محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، جو بھی ایسے جیسے میں کرتا ہوں ہائی لیول پہ، تو مجھے دونوں فیملیز کو دیکھ کے وہ میچنگ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں جاتا ہوں ان کے گھر میں، میری فیملی جاتی ہے، ان سے ایسی بات چیت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بیٹی کہ کیا کریکٹر، وٹ شی وانٹ۔ جس ماحول سے بچی آتی ہے، جو اس کے پیرنٹس نے اپنے گھر کا ماحول بنایا ہے، اگر آپ لڑکے کا ماحول بھی دیکھ لیں، وہ جو کپلنگ ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ نے میری شادی کرنی ہے، اگر آپ نے لڑکی ٹھنڈے علاقے سے لانی ہے رشیا سے، تو گھر میں بھی آپ 6 AC لگا دیں۔ تو کلچر میچنگ جو ہے ہمارے یہاں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے، جی کتنا کماتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، نہیں، گاڑی ان کے پاس ایسی نہیں ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے فیکٹر سے شادی کو اگر آپ ریجیکٹ کریں گے تو کبھی بھی شادی نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں، بیکوز بہت میل اور فیمیل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اب ان کی دوسری عادتیں ہیں، یا کھانے کی یا سونے کی، تو لڑکی کو چاہیے ٹو کور ایوری تھنگ فار سکسیزفل لائف۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو سنی ڈاکٹر مبارک کی۔ ڈاکٹر مبارک علی نے بڑی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ حالانکہ بہت امیر ملک ہے، صاحب حیثیت ہیں، لیکن شادی کرنا انہوں نے کہا جی بڑا آسان ہے۔ پاکستان میں بھی یہ کلچر بنانا چاہیے، اپنانا چاہیے، شادی کو آسان کرنا چاہیے، اخراجات کم کرنے چاہیے، اور تاکہ یہ شادیاں جلد سے جلد ہوں اور ذمہ داریاں والدین اپنی پوری کر سکے۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمارے نیکسٹ جو پینل میں جو ڈاکٹر صدیق ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کہ برطانیہ میں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور سوشل ویلفیئر کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔